انہوں نے کہا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رجب کے مہینے میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے ہے وہ، اس کے لیے ہے ہمارے لیے ہے، بس اتنا ہے کہ ہم اپنے نبی پر درود پڑھنا شروع کر دیں۔ جس نہر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے تو پھر اس مہینے میں کثرت سے ہم اپنے نبی پر درود پڑھیں، اپنے نبی پر درود پڑھیں، جیسے کہ بے حساب بے شمار درود پاک ہیں۔ میں نے شروعات میں آپ سے کہا تھا کہ سب سے آسان درود جو ہے وہ صلی اللہ علی محمد، سب سے آسان صلی اللہ علی محمد۔ بظاہر تو یہ بہت چھوٹا سا درود شریف ہے، مگر اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ایک مرتبہ ہم مل کے پڑھیے آپ صلی اللہ علی محمد۔ ہم نے یہ ایک مرتبہ پڑھا صلی اللہ علی محمد، اس کو جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو 70 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ بالکل آسان ہے، چلتے پھرتے ہم اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں، اور سوتے وقت اگر ہم روزانہ معمول بنا لیں 313 مرتبہ کا پڑھنے کا تو آسانی کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی 10 منٹ پہلے ہم موبائل رکھ دیں بند کر کے، یا 10 منٹ پہلے ہم اپنی ٹی وی کو بند کر دیں، اور بند کرنے کے بعد تسبیح لیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اچھا، درود شریف کی برکت یہ بھی ہے، آپ بلا وضو پڑھو، باوضو پڑھو، جیسے بھی پڑھو، درود رد نہیں کی جاتی، قبول کیا جاتا۔ یہ ایک خاص ہے درود شریف کی برکتوں میں اور فضائل میں، کیا جو باوضو پڑھتے ہیں اور پھر توجہ کر کر بالکل پڑھتے ہیں تو پھر ان کے مراتب بہت زیادہ ہیں اور پھر اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، مگر اگر کوئی چلتے پھرتے بھی بلا وضو یا بیٹھ کے بھی بلا وضو اگر وہ پڑھ رہا ہے تب بھی اس کے درود کو رد نہیں کیا جاتا، اس کے درود کو قبول کیا جاتا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ٹھنڈ کا موسم ہے ہم وضو نہیں کر سکتے تو بلا وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ درود شریف کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آئیے اسی مہینے کے تعلق سے، جو مہینہ یہ ہمارے اندر روا دوا ہے اور آج اس مہینے کی 2 تاریخ شروع ہو گئی ہے، اس کی نسبت سے ایک حدیث پاک میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہمراہ ایک قبرستان سے گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قبرستان سے گزرا۔ پتہ یہ چلا، اس حدیث مصطفیٰ کی شروعات سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے کر جاتے تھے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے کے جاتے تھے۔ جنت البقیع میں آقا کئی مرتبہ تشریف لے کے جاتے، اور اس کے علاوہ بھی احد شریف جو ہے جہاں جنگ احد ہوئی ہے تو شہداء احد کی قبروں پر بھی آقا تشریف لے کر جاتے، ہر سال تشریف لے کر جاتے۔ تو ان حدیث و مصطفیٰ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قبرستان جانا، قبروں پر جانا، یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی سنت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کیا جو مزارات پر جا رہے ہیں اور وہاں غلط رسومات جو ہم نے پیدا کی، یہ شریعت کی دین نہیں ہے، یہ ہماری دین ہے۔ یہ اس میں شریعت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا تابعین تبع تابعین یا کسی بھی اللہ کے ولی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس میں آج کے جو حالات ہیں، درگاہوں پہ ہم جا رہے ہیں اور حالات جو دیکھ رہے ہیں، جو مزارات پہ ہم جاتے ہیں اور حالات وہاں کے جو بگڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو اس میں مجاوروں کا سب سے بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ اگر وہ ان باتوں کو نہیں کریں گے تو ان کی جھولی بھرے گی نہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں آئے گا۔ سن میں تو ان باتوں کا شریعت سے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں، قبر پر جانا، قبر کے پاس کھڑے ہو کر وہاں پر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یا ان کے توسل سے مانگنا، یہ شرک و بدعت نہیں، یہ جائز ہے۔ شرک و بدعت نہیں، جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے جاتے، احد کے جہاں جنگ احد ہوئی تھی، شہداء احد کی قبر پر آقا تشریف لے کے جاتے۔ تو حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ ہم قبرستان سے گزرے
آپ قبرستان میں کھڑے ہو کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان میں کھڑے ہو کر روئے، آقا روئے، اور پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں کھڑے ہو کر روئے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مطلب دعا کی۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں مردوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ یہاں مردوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ ہم تم رانی کے قبرستان میں بہت سارے لوگ روزانہ بھی جاتے ہیں، روزانہ ہی تو جمعرات و جمعہ کے دن ہم تم جاتے ہیں قبرستان میں، اور جانا چاہیے۔ اپنے والدین کی یا کوئی عزیز و اقارب انتقال کریں گے تو قبرستان جانا چاہیے، اس سے دل موم ہوتے ہیں اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ مگر ایک تم سے یہاں سوال کرتا ہوں، ہم تم قبرستان گئے، کبھی ہم تو نے یہ دیکھا کہ کسی قبر پہ عذاب ہو رہا؟ اگر کوئی آپ میں سے ہو تو مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ میں گیا تھا، میں نے دیکھا کہ قبر پر عذاب ہو رہا تھا یا ثواب ہو رہا تھا۔ کسی کو آج تک یہ معلوم چلا؟ بھئی وہ برزخ کا معاملہ ہے، وہاں اللہ بہتر جانتا ہے، اور جس مردے کے ساتھ میں جو معاملات ہو رہے ہیں وہ مردہ بہتر جانتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اور ہماری نگاہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اور ہماری نگاہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم صرف زمین کے اوپر اور سامنے کا دیکھتے ہیں جو نظر کے سامنے آتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز بھی دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ آقا اس کو بھی دیکھ رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں عذاب ہو رہا تھا، اور ان کے عذاب کو دیکھنے کے بعد میں رونے لگا۔ اچھا، صحابہ نے وہاں رد بھی نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ کیسے فرما دیا کہ یہاں عذاب ہو رہا تھا؟ تو صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ہماری نگاہیں نہیں دیکھتی ہیں وہ مصطفیٰ کی نگاہیں دیکھتی ہیں۔ ہمیں کس کا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ صحابی کا عقیدہ رکھنا چاہیے یا کسی ملا مولوی کا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اگر کوئی ملا مولوی یہ کہنے لگا بھئی نبی کو معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے کا معلوم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا معلوم نہیں ہے، تو یار یہ قبر کے اندر جو ہو رہا ہے، من و مٹی میں جو دفن ہے، جب اس کو نبی بتا رہے ہیں تو دیوار کے پیچھے کا نبی سے چھپ سکتا ہے؟ وہ کسی اور کا نبی ہوگا کہ جس کو دیوار کے پیچھے یا پیٹھ کے پیچھے کا معلوم نہ ہو۔ قسم خدا کی ہمارے نبی وہ نبی ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ایسے رحمت للعالمین ہیں کہ بیٹھے مدینے میں ہوتے ہیں، خبر سارے عالم کی وہ رکھتے ہیں، سارے عالم کی وہ خبر رکھتے ہیں، اور کوئی چیز اللہ نے ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رکھی ہے، وہ زمین کی چیز ہو یا آسمان کی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے تمام زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، زمین اور آسمان کا اللہ نے مجھ کو علم عطا فرما دیا ہے، یعنی جو کچھ ہونے والا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے مصطفیٰ جانتے، مصطفیٰ جانتے۔ اب دیکھیے یہاں پر آقا نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے دعا کی تاکہ اللہ رب العزت ان کے عذاب میں تخفیف کرے، یعنی دعا کرنے سے عذاب ٹلتے ہیں۔ دعا کرنے سے اگر کوئی مردہ عذاب میں گرفتار بھی ہے اور ہم جا کر وہاں دعا کر رہے ہیں، قبرستان میں جا کر دعا کریں، نہیں معلوم اللہ کس کے پڑھنے کو قبول فرما لے، کس کے پڑھنے کو قبول فرما لے۔ تو دعا کرنے سے دعا کرا کرو، دعاؤں کے ذریعے سے۔ آج بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، دعا سے کتراتے بھاگتے ہیں، نماز میں سلام پھیرنے کی دیر نہیں ہوتی، بھاگنے کی جلدی ہو جاتی ہے نہیں ہے کہ ادھر سلام پھیرا بڑی جلدی ایک دم بھاگنے کی کوشش کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز کے بعد آقا خود دعا کرتے تھے، اور بے شمار ایسی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اور فرماتے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یعنی اللہ رب العزت اگر عبادت کرتے ہوئے کوئی کمی بیشی ہو جائے یا کوئی کوتاہی ہو جائے تو بعض اوقات اللہ رب العزت دعا کے صدقے میں اس کمی کو دور فرما دیتا ہے، اس
اس کمی کو دور فرما دیتا۔ تو دعا سے بھاگ نہیں چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہا کہ دعا مومن کا سب سے بہترین اگر کوئی ہتھیار ہے تو اللہ نے دعا عطا فرمائی۔ کہ مومن دعا کرتا ہے تو اس سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ ان کو تاکہ عذاب میں تخفیف ہو۔ پھر فرمایا اگر یہ لوگ، پھر آقا فرماتے ہیں اگر یہ لوگ رجب میں ایک دن کا روزہ رکھتے اور ایک رات نہ سوتے تو قبر میں ان پر عذاب نہیں ہوتا۔ یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا نا، جو ہم تو روا دبا ہے، آقا فرما رہے اس کے بارے میں کہ اگر وہ رجب میں ایک دن کا روزہ رکھ لیتے یا ایک رات وہ جاگ لیں، اللہ کی عبادت کر لیں، جاگ کر نوافل پڑھ لیں یا درود مصطفیٰ پڑھیں یا قرآن کی تلاوت کریں، جو بھی ہو سکے وہ رب کی عبادت کر لیں ایک رات میں، تو آقا فرماتے ہیں کہ پھر اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا جو مسلمان رجب میں ایک دن کا روزہ رکھیں اور ایک رات جاگیں، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک سال کے روزوں اور ایک سال کی شب بیداری کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ شب بیداری کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ آئیے ابھی ہم تو نے خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر کا جشن منایا، یہ حدیث ان سے روایت ہے۔ فرماتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک سے روایت ہے کہ جب رجب کا پہلا جمعے کی تہائی رات گزرتی ہے، وہ آنے والا جو جمعہ ہے، یہ جو جمعہ گزرا کل جو، تو یہ تو رجب سے باہر تھا، کیونکہ یہ جو جمعہ گزرا جمعۃ الاخری کا جمعہ تھا۔ اب رجب کا جو جمعہ آئے گا یہ آنے والا جمعہ آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رجب کا جب پہلا جمعے کی رات آدھی گزر جاتی ہے، آدھی رات گزر جاتی ہے تو زمین اور آسمان کے تمام فرشتے مکے میں یعنی خانہ کعبہ کے سامنے جمع ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے سامنے زمین و آسمان کے تمام فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے جو چاہو مانگو تم کو عطا کیا جائے گا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان شخص کو بخش دے جس نے اس مہینے میں روزہ رکھا ہے، یعنی ماہ رجب میں جس نے روزہ رکھا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں، فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ مالک اللہ جس نے ماہ رجب کے اندر روزہ رکھا ہے، ہم تجھ سے التجا اور یہی تجھ سے مانگتے ہیں مالک مولا تو ان کو بخش دے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے اپنی ماں بہنوں کو بھی اور خود بھی ہم عبادت کی کوشش کریں کہ روزہ ہو سکے تو روزہ رکھیں، اور ورنہ یہ ہے کیا دوسرے اعمال ہم کریں۔ ایک حدیث اور پاک سماعت فرما لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس شخص نے ماہ رجب کی کسی بھی رات مغرب کی نماز کے بعد میں 20 رکعت نماز 10 سلام سے پڑھی اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے اہل عیال کو دنیا کی تمام بلاؤں سے محفوظ فرما دے گا۔ دنیا کی تمام بلاؤں سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی بلاؤں سے ہم محفوظ ہو جائیں، تو مغرب کی نماز کے بعد میں کسی دن بھی کھڑے ہو کر 20 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ الحمد شریف ایک مرتبہ ہر رکعت میں، ایک مرتبہ قل ہو اللہ شریف ہر رکعت میں پڑھیں، 20 رکعت پڑھیں۔ زیادہ دیر کا نہیں ہے، بمشکل آدھا گھنٹہ لگے گا اور آدھے گھنٹے میں ڈھیروں ثواب ہم کما سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک مولا جو ہم نے